ایک طرف باطل کے ساتھ اور ایک طرف توحید ادیانی کے ساتھ، تو اس کو یہ ہمت کہاں سے ملتے؟ یہ ہمت آتے کہاں سے؟ حاضر ہوا ہوں شیخ مجدد کی لحد پر، اس خاک کے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم ہے گرمی احرام۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں اس زمانے میں ہمارے مرشد جیسے جہاد کر رہا ہے ایک طرف باطل کے ساتھ اور ایک طرف توحید ادیانی کے ساتھ، تو اس کو یہ ہمت کہاں سے ملتے؟ یہ ہمت آتے کہاں سے؟ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تم سوچ رہے ہو وہ آپ نے آپ خود چل رہا ہے، نہیں، اس کا جو بل ہے، جو قوت ہے، وہ امام ربانی سے ملتا ہے۔ اس کا قوت کا راز یہ ہے، گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، جس کے نفس غرم سے ہے گرمی احرار۔ مجاہدوں نے قیامت تک دین کو بچانے کے لیے مجدد الف ثانی سے قوت حاصل کرتا رہے گا۔ میرے پیارے بھائی، جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے بخوب فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے متقی، تم اگر فلاح پانا چاہتے ہو، کیسے فلاح؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد کرتے ہیں قد افلح من زکاہا، جو لوگ اپنے نفس کو طہارت کی، طیب کی، صاف کیا، وہ فلاح پا گئے، وہ فلاح پا گئے۔ تو عرض کیا باری تعالی اس نفس کو ہم تو گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، مجرم ہے، نہ ٹھیک سے عبادت ہوتی ہے، نہ ٹھیک سے ریاضت ہوتی ہے، ہمیں تو عبادت کرنا صحیح طرح سے آتا نہیں، تو نفس کو پاک کیسے کروں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرنے والے اللہ کو ڈرو، اور اگر گنہگار ہو، تم فلاح پانا چاہتے ہو، تو صادقین، میرے جو سچ بندے اللہ کے ولی ہے ان کا دامان تھام لو، تم صاف ہو جاؤ گی، تمہارا نفس آباد ہو جائے گی، تم مقام رضا میں فائز ہو جاؤ گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کریم میں پھر سے پکارتے ہیں سورہ کہف میں اللہ سبحانہ وتعالی اصحاب کہف کی اس منظر کو ہمارے سامنے ڈال کر کہتے ہیں اے بندو، تم تو میرے حبیب کی امت ہو، تم تو میرے حبیب کی امت ہو۔ اصحاب کہف کے کتے کتمیر کو دیکھو، اللہ کے ولی کے صحبت اختیار کر لیا، ناپاک تھا پاک ہو گیا، جہنمی تھا جناتی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم یہاں پر آئی ہے دوست غوث کھلنا کو دیکھنے کے لیے، امام ربانی کے نائب کے محبت میں
نائب کو دیکھنے کے لیے، صحبت اختیار کرنے کے لیے، یہ صحبت بڑا چیز ہے، کیونکہ اس صحبت سے جہنمی جناتی بن جاتے ہیں، اس صحبت سے ناپاک پاک بن جاتے ہیں، اس صحبت سے تقدیر کھول جاتے ہیں، اس صحبت سے فیض ایسے آتے ہیں کہ اصحاب کہف 309 برس اس گوہے میں تھے، اس گوہے میں تھے، تو اصحاب کہف 309 برس تھا۔ مجھے بتائیے ہمارے دیش میں جو کتا ہے وہ کتنا برس بچتے ہیں؟ کتنا برس؟ 10 12 برس، 10 اور 12 برس ایسا ہی ہوگا نا۔ میرے پیارے بھائیوں، اصحاب کہف وہاں پر سوتے رہے، ان کا کتا بھی وہاں پر بیٹھے رہے، ایسے جم کے بیٹھا، ایسے ادب کے ساتھ بیٹھا، اللہ تعالیٰ اس کتے کی بیٹھنے کی کیفیت کو قرآن کی آیات بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، کتے سامنے پیر دے کر اتنا حسین انداز سے بیٹھا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا او قطمیر، میرے ولی کی محبت کرنے والے، تو جہنمی تھے، ولی سے محبت کر لیا جنتی بنا دیا، تو ناپاک تھے پاک بنا دیا، تو 10 اور 12 برس بچنے کا تھا، جا تجھے میں ولی کے ساتھ 309 برس حیات عطا کر دیا۔ یہاں ہم حضرات کرام کے محبت کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے، اللہ تعالی ہماری محبت کو قبول فرمائے۔ جو حدیث پاک آپ سب کے سامنے میں نے تلاوت کی، حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ وجبت محبتی، ان لوگوں کے لیے میرے محبت واجب ہو گیا، ان لوگوں کے لیے میرے محبت واجب ہو گیا کہ ایک دوسرے کو محبت کرتے ہیں صرف میرے لیے، صرف میرے لیے۔ والمتزاورین فیّا، اور ایک دوسرے کے ساتھ دیدار کرتے ہیں، ملتے ہیں، سرہند سے جا کر بنگلہ دیش میں چاٹگام میں اتنا سفر طے کر کے صرف میرے رضا کے لیے میرے بندوں سے ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کھلی اعلان وجبت محبتی، ان کے لیے بھی میرے محبت واجب کر دیا۔ والمتبازلین فیّا، اور وہ لوگ جو صرف میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راستے میں خرچ کرتا ہے، ان کے لیے بھی میرا محبت واجب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی اسوائے حسنہ کا جمع آج کے محفل ہے، یہ بازار ہر دن نہیں بیٹھتی یار۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے جو مشائخ نظام یہاں پر حاضر ہے، اللہ تعالیٰ حیات میں برکت عطا فرمائے۔ اس محفل تو ہر دن ہوتے ہیں، لیکن خاص محفل، ایسے روحانی محفل کبھی کبھار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کے محفل کے
مہمان اعلیٰ کی وسیلے سے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی کی نسبت کے وسیلے سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے حضرات کرام کی حیات میں برکت عطا فرمائے، حیات طیبہ عطا فرمائے، ہمیں اس نسبت کو لے کر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر کے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ایک طرف باطل کے ساتھ اور ایک طرف توحید ادیانی کے ساتھ، تو اس کو یہ ہمت کہاں سے ملتے، یہ ہمت آتے کہاں سے؟ حاضر ہوا ہوں شیخ مجدد کی لحد پر، اس خاک کے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم ہے گرمی احرام۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں اس زمانے میں ہمارے مرشد جیسے جہاد کر رہا ہے ایک طرف باطل کے ساتھ اور ایک طرف توحید ادیانی کے ساتھ، تو اس کو یہ ہمت کہاں سے ملتے، یہ ہمت آتے کہاں سے؟ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تم سوچ رہے ہو وہ آپ نے آپ خود چل رہا ہے، نہیں، اس کا جو بل ہے، جو قوت ہے، وہ امام ربانی سے ملتا ہے۔ اس کا قوت کا راز یہ ہے، گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، جس کے نفس غرم سے ہے گرمی احرار۔ مجاہدوں نے قیامت تک دین کو بچانے کے لیے مجدد الفسانی سے قوت حاصل کرتا رہے گا۔ میرے پیارے بھائی، جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے بخوب فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے متقی، تم اگر فلاح پانا چاہتے ہو، کیسے فلاح؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد کرتے ہیں قد افلح من زکاہا، جو لوگ اپنے نفس کو طہارت کی، طیب کی، صاف کیا، وہ فلاح پا گئے، وہ فلاح پا گئے۔ تو عرض کیا باری تعالی اس نفس کو ہم تو گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، مجرم ہے، نہ ٹھیک سے عبادت ہوتی ہے، نہ ٹھیک سے ریاضت ہوتی ہے، ہمیں تو عبادت کرنا صحیح طرح سے آتا نہیں، تو نفس کو پاک کیسے کروں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرنے والے اللہ کو ڈرو، اور اگر گنہگار ہو، تم فلاح پانا چاہتے ہو، تو صادقین، میرے جو سچ بندے اللہ کے ولی ہے ان کا دامان تھام لو، تم صاف ہو جاؤ گے، تمہارا نفس آباد ہو جائے گی، تم مقام رضا میں فائز ہو جاؤ گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کریم میں پھر سے پکارتے ہیں، سورہ کہف میں اللہ سبحانہ وتعالی
اصحاب کہف کی اس منظر کو ہمارے سامنے ڈال کر کہتے ہیں اے بندو تم تو میرے حبیب کی امت ہو، تم تو میرے حبیب کی امت ہو۔ اصحاب کہف کے کتے قطمیر کو دیکھو، اللہ کی ولی کے صحبت اختیار کر لیا، ناپاک تھا پاک ہو گیا، جہنمی تھا جناتی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم یہاں پر آئی ہے دوست غوث کھلنا کو دیکھنے کے لیے، امام ربانی کے نائب کی محبت میں، نائب کو دیکھنے کے لیے، صحبت اختیار کرنے کے لیے۔ یہ صحبت بڑا چیز ہے، کیونکہ اس صحبت سے جہنمی جناتی بن جاتے ہیں، اس صحبت سے ناپاک پاک بن جاتے ہیں، اس صحبت سے تقدیر کھول جاتے ہیں، اس صحبت سے فیض ایسے آتے ہیں کہ اصحاب کہف 309 برس اس گوہے میں تھے، اس گوہے میں تھے۔ تو اصحاب کہف 309 برس تھا۔ مجھے بتائیے ہمارا دیش میں جو کتا ہے وہ کتنا برس بچتے ہیں؟ کتنا برس؟ 10 12 برس، 10 اور 12 برس ایسا ہی ہوگا نا۔ میرے پیارے بھائیوں، اصحاب کہف وہاں پر سوتے رہے، ان کا کتا بھی وہاں پر بیٹھے رہے، ایسے جم کے بیٹھا، ایسے ادب کے ساتھ بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ اس کتے کی بیٹھنے کی کیفیت کو قرآن کی آیات بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ۔ کتے سامنے پیر دے کر اتنا حسین انداز سے بیٹھا تو اللہ تعالیٰ فرمایا او قطمیر، میرے ولی کی محبت کرنے والے، تو تو جہنمی تھے، ولی سے محبت کر لیا جنتی بنا دیا، تو ناپاک تھے پاک بنا دیا، تو 10 اور 12 برس بچنے کا تھا، جا تجھے میں ولی کے ساتھ 309 برس حیات عطا کر دیا۔ یہاں ہم حضرات کرام کے محبت کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ اللہ تعالی ہماری محبت کو قبول فرمائے۔ جو حدیث پاک آپ سب کے سامنے میں نے تلاوت کی، حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ وجبت محبتی، ان لوگوں کے لیے میرے محبت واجب ہو گیا، ان لوگوں کے لیے میرے محبت واجب ہو گیا کہ ایک دوسرے کو محبت کرتے ہیں صرف میرے لیے، صرف میرے لیے۔ والمتزاورین فیّا، اور ایک دوسرے کے ساتھ دیدار کرتے ہیں، ملتے ہیں۔ سرہند سے جا کر بنگلہ دیش میں چاٹگام میں اتنا سفر طے کر کے صرف میرے رضا کے لیے میرے بندوں سے ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کھلی اعلان وجبت محبتی، ان کے لیے بھی میرے محبت واجب کر دیا۔ والمتبادلین فیّا، اور وہ لوگ جو صرف میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راستے میں خرچ کرتا ہے، ان کے لیے بھی میرا
محبت واجب ہو گیا. سبحان اللہ. تو اتنی اسوائے حسنہ کا جمع آج کے محفل ہے. یہ بازار ہر دن نہیں بیٹھتی یار. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے جو مشائخ نظام یہاں پر حاضر ہے، اللہ تعالیٰ حیات میں برکت عطا فرمائے. اس محفل تو ہر دن ہوتے ہیں، لیکن خاص محفل، ایسے روحانی محفل کبھی کبھار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آج کے محفل کے مہمان اعلیٰ کی وسیلے سے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی کی نسبت کے وسیلے سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. ہمارے حضرات کرام کی حیات میں برکت عطا فرمائے، حیات طیبہ عطا فرمائے. ہمیں اس نسبت کو لے کر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر کے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.